حضور کا ایک کلمہ پڑھنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر انہوں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ مال و دولت کا بڑا شوق ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے کثرت سے مال عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال و دولت تیرے لیے مناسب نہیں، اللہ نے جس حال پر رکھا ہے اسی پر راضی رہ۔ وہ بندہ پھر آیا، یا رسول اللہ مال و دولت کا بڑا شوق ہے، کاش کہ میرے اونٹ ہوتے، بھیڑ بکریاں ہوتی، مال و دولت ہوتا۔ جب اس نے بار بار کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے مال و دولت کے لیے دعا کی، مال و دولت آ گیا، ایسا ایسا بکریاں بڑھنے لگی، ایسا ایسا اونٹ بڑھنے لگے، کثرت سے مال و دولت، یہاں تک کہ وہ مال و دولت میں اتنا مبتلا ہوا، وہ شخص جو 5 وقتہ نماز اللہ کے پیغمبر نبی پاک کے پیچھے پڑھتا تھا، اب وہ صرف جمعے پر آ گیا کہ ٹائم نہیں ہے، مال و دولت کو سنبھالنا ہے، بکریوں کا دودھ بھی نکالنا ہے، بھیڑوں کا دودھ بھی نکالنا ہے، اونٹنیوں کا دودھ بھی نکالنا ہے۔ اب وہ اپنے مال میں مگن ہو گیا، صرف جمعہ آ کر پڑھتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھتے رہے، بالآخر اس پر وہ وقت آیا کہ مال اتنا بڑھ گیا، مدینہ کے شہر میں رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنی بھیڑ بکریاں اونٹ جو کچھ مال و دولت تھا سب نکالا، مدینے کے باہر کسی دیہات میں چلا گیا۔ اب وہ جمعے سے بھی گیا، پہلے جمعہ حضور کے پیچھے پڑتا تھا، اب کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا۔ بہرحال جب سال گزرا، سال گزرنے کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ مال و دولت کا نقصان کتنا ہے۔ بندے کو اس حال پر راضی رہنا چاہیے جس پر اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ یہ میرا بندہ کس حال میں سیدھا رہے گا۔ سال گزرا، زکوٰۃ کا حکم آ گیا، حضور علیہ السلام نے اپنا عامل بھیجا، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس کو کہو کہ تیرا اتنا اتنا مال ہے، اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، سال گزر گیا، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے زکوٰۃ کا بھی انکار کر دیا۔ پھر جب اس کو ہوش آئی، عقل آئی کہ اللہ کے نبی کا پیغام تھا، میں نے زکوٰۃ نہیں بھیجی، اب مال اکٹھا کیا، اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہم نے مانگا تھا تم نے نہیں دیا، اب تو جانے اور تیرا رب جانے، تیری زکوٰۃ میں محمد قبول ہی نہیں کرتا۔ پھر وہی شخص تھا، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، اپنے مال کی زکوٰۃ اٹھا کر جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں آتا تھا، حضرت عمر کی بارگاہ میں آتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر بن خطاب یہی جواب دیا کرتے تھے کہ ہم کون ہوتے ہیں اس شخص کی زکوٰۃ کو قبول کریں جس شخص کی زکوٰۃ کو اللہ کے رسول نے رد فرما دیا ہے۔